فتح کیا تھا مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور عرب کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ بہت ہی زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ قسم کی کھجوریں بہت ہی زیادہ مقدار کے اندر پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا یہی سب سے بڑا مرکز تھا اور یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان لوگوں کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر اتنا ناز اور گھمنڈ تھا کہ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت ہی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جہاں یہ ہر وقت دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے خلاف ہر وقت سازشوں میں، ان کے دشمنوں کے ساتھ میٹنگ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچانے کی تدبیروں میں ہر وقت مصروف رہتے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے یا محل تھے جن کا مرکز یا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے، اور ان تمام قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: کتبیہ، نعم، شک، کموس، نتاتا، صاب، وسیخ اور سالم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 صحابہ کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کیا اور ممکنہ حملے سے پہلے ہی خیبر روانہ ہو گئے، اور مدینہ منورہ پر حضرت صباح بن ارطفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور آپ نے 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک کے اندر عنایت فرمایا۔ جبکہ ازواج مطہرات میں سے آپ نے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر قلعے کی حدود میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم مسلمان جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے کے اندر پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی فوجوں کو نتاتا اور کموس کے قلعوں کے اندر اکٹھا کیا۔ ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو کہ قلعے میں داخل ہونے پر کوشش کرنے والوں کو تیروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیتے۔ ان قلعوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا قلعہ کموس، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے جو کہ 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعہ کموس کے رئیس کا نام تھا سلام بن مشکم، جو کہ اس وقت بیمار تھا لیکن پھر بھی قلعہ نتاتا کے اندر فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 کی فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی تیار کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ جب خیبر کی جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکا رائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ یہ جنگ کی، لیکن سخت گرمی اور لو کی وجہ سے ان پر شدید پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچلا گیا اور یہ صحابی شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے اندر 50 مسلمان زخمی ہوئے، لیکن یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے پر بھی بآسانی اور بہت جلدی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور 1 شہید ہوئے، لیکن ان تمام قلعوں کے اندر سب سے مضبوط قلعہ تھا قلعہ کموس، اور یہ سب سے زیادہ محفوظ بھی تھا، اسی لیے یہودیوں کی سب سے زیادہ فوجیں یہیں پر موجود تھی اور ان کا سب سے بڑا بہادر مرہب جو کہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ہی موجود تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قلعے کو فتح کرنے کے اندر بہت زیادہ دشواری ہوئی اور کئی روز گزرنے کے باوجود بھی یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر اسلامی فوجوں کو اس قلعے پر چڑھائی کے لیے بھیجا گیا، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان فرمایا کہ کل جس شخص کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا، یعنی خیبر کو ضرور فتح کر کے ہی لوٹے گا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا ہرگز نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے بہت جلدی خیبر کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت سن کر تمام صحابہ کرام یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت ان میں سے کسی ایک کو نصیب ہو جائے۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کے اندر شدید تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا
اور جب وہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا، جس کے بعد پوری زندگی حضرت علی کو کبھی بھی آنکھوں کے اندر تکلیف نہیں ہوئی۔ اور یہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے دست مبارک میں تھما دیا، اور حضرت علی نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب حملہ کر کے اینٹ اور پتھر کے وار سے دیا، جس کے بعد قلعہ کا رئیس مرب خود میدان کے اندر اترا اور بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرب ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے کا ہو، کوئی ہے جو مجھے بچھاڑ سکے؟ حضرت علی نے اس کے مقابلے میں جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا اور پہلا وار مرب نے کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایسا وار کیا اور اس کے سر پر ایسے تلوار ماری کہ یہ ایک ہی ضرب سے اس کی ٹوپی کٹی، اس کا سر کٹا اور آپ کی تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ مرب زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی کی تلوار نے اس طرح سے یہودیوں کی صفوں کے اندر گھس کر ان کا مقابلہ کیا کہ اس لڑائی کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت علی نے اس قلعے کا دروازہ جسے 20 آدمی کھولا کرتے تھے، اسے خود اکیلے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمانوں کی فوجوں سمیت گھوڑ سوار بھی اس قلعہ کے اندر داخل ہو سکیں، اور اس فتح کو حاصل کرتے ہوئے 93 یہودی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح سے قلعہ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، جہاں آج بھی اس قلعہ کے نشان اور آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر کے اندر رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور اگر مسلمانوں کو مستقبل میں کبھی اس طرح سے لگے گا کہ یہ یہودی پھر سے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں تو مسلمان انہیں خیبر سے دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بنی نزیر کے سردار حئی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس جنگ سے ایک تو مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گناہونی سازشوں سے نجات مل گئی، اس کے علاوہ انہیں بے پناہ معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نزیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے طور پر گوشت پیش کیا جس میں اس نے زہر ملایا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا، لیکن آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو کہ خیبر میں ان کو دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد کے اندر جنگی ہتھیار ملے، جن سے مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی اور فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔